अब देखिए, गुज़श्ता एक तवील अरसे से हमारे कैबिनेट में, हमारे टॉक शोज़ में, हमारे कौमी असम्बली में, हमारी सुप्रीम कोर्ट के बहसों में आवाम का मसला नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इलेक्शन हो और कब हो। गरीब आदमी मर रहा है, मुल्क जल रहा है, लेकिन हम ऐसे मौज़ूआत में उलझे हुए हैं जिनका गरीब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट ने हमें बुलाया था और हमारी राय ले ली। उसमें हमने बड़े वाज़े और शफाफ और क्लैरिटी के साथ ये मौक़िफ़ रखा है कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने का एक ही रास्ता है कि एक फेयर इलेक्शन हो। इलेक्शन के बगैर कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इलेक्शन के सिर्फ दो खिलाड़ी नहीं हैं। तमाम सियासी जमातें जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उन सब के मर्जी से इलेक्शन होगा। नेसेसरी पार्टियां सब नेसेसरी पार्टी है। इसलिए कि पीडीएम का एक वक्त एक इंतहा पर, पीटीआई दूसरे इंतहा पर, तो ये इलेक्शन सिर्फ उन दो पार्टियों का नहीं है, इसमें हम सब हिस्सा लेना चाहते हैं। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट को ये बात बताई कि पाकिस्तान का एक आईन है और इस आईन ने पाकिस्तान को जोड़ा है। खुदा न ख्वास्ता सियासतदानों की आपस की लड़ाइयों की वजह से ये आईन कुछ हुआ, ख़त्म हुआ, कमज़ोर हुआ, मुअत्तल हुआ, तो आइंदा नस्ल भी इन सियासतदानों को माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए हर पार्टी का अपना मंशूर और नज़रिया है, लेकिन इलेक्शन हम सब का मुश्तरका है। इसके लिए आज भी मैं महसूस करता हूँ, और चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को भी हमने ये बताई कि ये जो बाल है आप लोगों ने अपने कोर्ट के जेब में डाला है, इसको सियासतदानों के जेबों में डाले। वो खुद तय करे कि कब इलेक्शन हो और कैसे इलेक्शन हो। हमारी तजवीज़ यही है कि मरकज़ और सूबों में निगरान हुकूमत कायम हो। इसलिए अगर मरकज़ में पीडीएम की हुकूमत हो तो भी शफाफ इलेक्शन नहीं होगा। और अगर बिलफर्ज पंजाब में 14 मई को इलेक्शन हो जाए और एक सूबाई हुकूमत बन जाए, उसके होते हुए भी जनरल इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकता है। तो एक ही रास्ता है कि मरकज़ और सूबों में निगरान हुकूमत कायम हो और बकर ईद के बाद कंसेंसस मशावरत के साथ एक तारीख का तयन हो। हम चाहते हैं कि आईन से मावरा कोई इक़दाम ना हो। हम इलेक्शन डेट भी आईन के प्रेम के अंदर रखना चाहते हैं। इसलिए हमें हौसला मिला है कि जब 90 दिन आईन में लिखा है, जिसका तज़किरा बार बार होता है, लेकिन जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने और सदर पाकिस्तान ने 90 दिन के बजाय 105 दिन बाद इलेक्शन कराने का कहा है, तो आज सुप्रीम कोर्ट में मैंने यही अर्ज़ किया कि अगर 90 के बजाय 105 जायज़ है तो फिर 205 भी जायज़ हो सकते हैं। अभी पंजाब में फसल की कटाई शुरू हो रही है, लोग हज पर जा रहे हैं, लोग हज से वापस आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी वोट इस्तेमाल करें, तो लाखों पाकिस्तानी जो हज पर जाएंगे, आप उसको भी वोट से महरूम नहीं कर सकते। मोहतरम साहब हज़रात, मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी बताया, चीफ जस्टिस और उनके कुलीग को भी, कि 77 में भी कौमी असम्बली का इलेक्शन हो गया और उसके बाद एजिटेशन शुरू हो गई और फिर अपोजिशन और हुकूमत आपस में लड़ पड़े और नतीजतन 90 दिन के नाम पर 10 सालों का एक मार्शल लॉ हमने भुगता। 1997 में यही पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग, जो आज बिल्कुल शीर व शकर और बहन भाई बन गए हैं, यही आपस में लड़ते रहे और नतीजतन परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ हमने देखा।
تو اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک اور ایمرجنسی ہو، پلس ایمرجنسی ہو، مارشل لا ہو، تو ایک ہی راستہ ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں ڈائلاگ کریں اور ایک تاریخ پر متفق ہو جائیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ میں نے یہی کہا کہ جماعت اسلامی کا موقف یہی ہے کہ الیکشن اور سیاست میں الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے تو پوری قوم کے سامنے اعتراف بھی کیا ہے کہ اب ہم غیر سیاسی ہو گئے، لیکن اعتراف اور اعلان کی بجائے ان کو عمل سے ثابت کرنا چاہیے، اور سپریم کورٹ سے بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں اور الیکشن کمیشن سے بھی۔ اس لیے میں پھر کلیئر کروں کہ الیکشن صرف دو پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ہم نے اس الیکشن میں تیاری کی ہے، اس لیے ایک شفاف اور دھاندلی سے پاک الیکشن کی تلاش میں تمام سیاسی جماعتوں سے بات کر رہا ہوں، اور میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم کسی متفقہ تاریخ پر یکسو ہو جائیں گے۔ نہیں، نون لیگ اور پیپل پارٹی کے درمیان بات چیت نہیں ہے، بات چیت ہے تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان الیکشن ڈیٹ پر۔ میرا ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ الیکشن کی تاریخ پر سب متفق ہو۔ اس کو آپ جو بھی رنگ دینا چاہے آپ کی مرضی ہے، لیکن چونکہ ہم اس کا ایک فریق ہے اور الیکشن کسی ایک پارٹی کا نام نہیں ہے، سب نے مل کر جانا ہے، تو گراؤنڈ کا تعین اور تاریخ کا تعین یہ تو ہم سب کا مشترکہ فرض ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ عدالت کے اندر یہ کہا گیا کہ ایک تاریخ پر سارے اکٹھے ہو، ایک تاریخ کے اوپر آ کر آپ 4 بجے بتائیں، لیکن جو پی ٹی آئی کا اسٹانس تھا وہ یہ تھا کہ وہ باقی سیاسی جماعتوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے، تو پی ٹی آئی کا جو ٹرسٹ والا جو پورشن ہے اس کو آپ کیسے بلڈ کریں گے ساری سچویشن؟ دیکھ، اس میں کیا شک ہے کہ اب سیاست ذاتی دشمنی میں بدل گئی ہے، دلیل کی جگہ گالی گلوچ نے لے رکھی ہے، اور اتنے فاصلے پیدا ہو گئے ہیں کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا، غمی شادی میں شرکت کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ لیکن آپ نے سوچنا یہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کہ آپ پاکستان سے لیبیا بنانا چاہتے ہیں، شام بنانا چاہتے ہیں، عراق بنانا چاہتے ہیں، یمن بنانا چاہتے ہیں، یا پاکستان کو ایک سپریم پاکستان اور عظیم پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ سوچ کے اگر آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، آپ کی مرضی، آپ عید کے دن جو بھی کھائیں، سویاں کھائیں، حلوہ کھائیں، آپ کی مرضی، لیکن الیکشن گھر کے سویاں اور حلوہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے۔ اس لیے کوئی ایک لیڈر، ایک پارٹی، دو پارٹیاں اگر یہ چاہتے بھی ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، نہیں، آئین کے فریم ورک کے اندر ہم سب نے مل کر ایک چیز پر اتفاق کرنا ہے۔ مولانا صاحب نے بھی کہا کہ میں گارنٹی کیا ہے اگر منتخب ہو بھی جائے تو اسی ڈیٹ میں الیکشن ہو جائے؟ اسی کے ساتھ میں اس لیے آپ پی ٹی آئی کی قیادت پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں، وہ پہلے سوال سے شروع۔ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ میں نے تو الیکشن کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، پی ٹی آئی کی چیئرمین عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، اور میں نے محسوس کیا کہ سب مشکل میں ہیں اور مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں۔ حالات کی خرابی کا سب کو ادراک ہے۔ اب ان حالات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر وہ راستہ طے کر لیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں جیت گیا اور وہ ہار گیا، بلکہ پوری قوم جیت جائے اور ملک کامیاب ہو۔ یقیناً میں نے دونوں میں یعنی لچک محسوس کی ہے، تبھی تو پی ٹی آئی نے بھی ایک کمیٹی بنائی
پی ڈی ایم نے بھی ایک کمیٹی بنائی. اب پی ڈی ایم کے اندر کے اختلافات وہ میرا موضوع نہیں ہے, پی ٹی آئی کے اپنے اندر کے مختلف رائے میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع صرف یہی ہے کہ الیکشن میں جائیں ہم سب, اور ایک رولز آف گیم طے ہو, تاریخ طے ہو, اور یہ 3 ادارے غیر جانبدار ہو, تاکہ الیکشن سے پہلے الیکشن متنازع نہ ہو. 71 ارب اس پر خرچ ہوں گے, تو اگر 71 ارب خرچ ہونے کے بعد بھی وہ الیکشن نتیجہ خیز نہ ہو, یہ تو پھر ایکسرسائز فار نتھنگ ہے. بہت شکریہ.